الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اپنی سیرت کی نظم الارجوزۃ المیئیہ فی حال اشرف البریہ اس میں فرماتے ہیں: ثم ابو طالب العم کفل خدمتہ ثم الى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من امری بحیر مشتہر۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے خدمت کی ذمہ داری قبول کر لی، پھر وہ آپ کو ملک شام کے سفر پر لے گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، اور اس سفر میں بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ تو یہ الارجوزۃ المیئیہ فی حال اشرف البریہ کے 11ویں اور 12ویں شعر کا مطلب ہے۔ اس میں کل 100 اشعار ہیں۔ 11واں اور 12واں شعر آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے 10 اشعار میں جو باتیں ہوئی تھیں ہم اسے مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ، ولادت کی تاریخ 10 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول، پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی، یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ یہ اپریل کے مہینے کی 20 تاریخ کے موافق تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی بستی میں پرورش پانے کے لیے گئے۔ 2 مہینے تک، 2 سال تک آپ وہاں رہے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے پاس لائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور وہ ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے گئیں، اسی سال کچھ مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور ایک روایت کے مطابق شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو اپنے ننیال لے گئیں مدینہ منورہ میں، اور جب واپس ہو رہی تھیں تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ابوا نام کی جگہ پر انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ 2 سال تک دادا کی کفالت میں رہے۔ جب 8 سال کی عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ثم ابو طالب العم کفل، پھر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، خدمتہ یعنی آپ کے خدمت کی ذمہ داری سنبھالی، ثم الی الشام رحل،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے سفر پر لے گئے۔ وَذَاكَ بَعْدَ عَامِ 12، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرَ مَشْتَهَرَ، اور اس سفر میں بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ہم اسے آج قدر تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سگے چچا ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 11 چچا اور تایا تھے۔ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی کئی بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور آپ کے چاچا عبد المطلب دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد تھے، یعنی باقی جو چاچا تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دادیوں سے تھے۔ دادا ایک ہی تھے لیکن دادیاں کئی ایک تھیں، ان سے تھے۔ اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب دونوں ایک ہی بیوی کی اولاد تھے۔ تو ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے العم الشقیق، حقیقی چچا، دادا بھی ایک دادی بھی ایک، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو لہب، اور دوسرے جو چچا تھے یہ دوسری ماؤں سے تھے، دوسری دادیوں سے تھے۔ تو جب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپی اور ان کا خاص خیال رکھنے کی انہوں نے وصیت فرمائی۔ عرب کے لوگوں میں جہاں کئی برائیاں تھیں وہیں پر بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں۔ ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کی بڑی فکر کرتے تھے، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ باپ دادا اور اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو عبد المطلب نے جب ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا تو ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ پر آنے والی ہر مصیبت کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، ابو طالب شرک پر رہے، اپنے باپ دادا کے دین پر رہے، لیکن مکہ کے سارے مشرکوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے رہے، ساروں سے دشمنی کر لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابو طالب نے کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ والد کی وصیت بھی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی کے بیٹے تھے اور بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو بھائی کے انتقال کے بعد بھتیجا بے سہارا نہ رہے، اس لیے ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ امام ابن اسحاق یہ ایک بہت مشہور سیرت نگار ہیں، جیسے محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت لکھنے والوں میں بھی کچھ مشہور ہستیاں ہیں، ان میں سے امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جدہ عبد المطلب مع عمہ ابی طالب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب کی ذمہ داری میں تھے،
لِوَصِيَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَهُ بِهِ، اور یہ اس لیے تھا کہ عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کو وصیت کر کے بتایا تھا۔ وَلِأَنَّهُ كَانَ شَقِيقَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، اور اس لیے بھی ایسا ہوا کیونکہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے شقیقی بھائی تھے۔ شقیق بھائی یعنی ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد تھے۔ امہما فاطمہ بنت عمرو، ان دونوں کی ماں یعنی عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے اور عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان دونوں کی ماں کون تھیں؟ فاطمہ بنت عمرو تھیں۔ تو ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حفاظت کرتے تھے اور آپ کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب کو ایک ضروری سفر پر جانا تھا، ملک شام کے سفر پر، اور ملک شام مکہ مکرمہ سے اس وقت ملک شام تک جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا اور واپس آنے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ تو اتنے لمبے سفر پر ابو طالب جانا ضروری تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑ کر جائیں یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور یہ تجارت کے سفر ہوا کرتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے لوگ، یہاں سے چیزیں لے جا کر وہاں بیچتے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں خرید کر لاتے تھے، پھر یہاں بیچتے تھے، اس طریقے سے نفع کماتے تھے۔ تو ابو طالب کو جب سفر پہ جانا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے کر چل پڑے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرَ مَشْتَهَرْ، اور اس سفر میں بحیرہ راہب کے ساتھ آپ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ یہ بحیرہ راہب کون ہیں؟ یہ اس وقت کے سب سے نیک لوگوں میں سے ایک آدمی تھے۔ بحیرہ اس وقت کے سب سے نیک لوگوں میں سے ایک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دیا تھا، قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے پاس سب سے صحیح دین جو موجود تھا وہ کس کا دین تھا؟ نصرانیت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی بعض تعلیمات ابھی لوگوں کے پاس موجود تھیں، وہی تعلیمات لوگوں کے پاس موجود تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے والے علماء کو کیا کہا جاتا تھا؟ راہب کہا جاتا تھا۔ تو مکہ سے ملک شام جانے کے راستے میں ایک بہت بڑا چرچ تھا، اس میں ایک راہب رہتے تھے، ایک بڑے عالم دین رہتے تھے اس وقت کے، وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھے۔ بحیرہ ان کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے، اس میں سے بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں اور بہت ساری غلط باتیں بھی اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کنیسے کے قریب پہنچے تو بحیرہ راہب نے ابو طالب اور مکہ کے لوگوں سے ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ اس قافلے میں امت کے آخری نبی موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کیسے پہچانا؟ اس سلسلے میں ترمذی کی ایک روایت ہے، اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے، امام ترمذی نے بھی حسن قرار دیا۔ بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے اس کی اصل تو موجود ہے، لیکن واقعے کی جو تفصیلات ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے درخت آپ کی طرف جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں،
ایسی ساری چیزوں کو دیکھ کر بحیرہ نے سمجھ لیا کہ اس قافلے میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جو غیر معمولی ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہ امت کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے بحیرہ نے بلا کر ابو طالب کو سمجھایا کہ آپ انہیں ملک شام نہ لے جائیں۔ کیوں نہ لے جائیں؟ کیونکہ تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہود آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے گمان کے مطابق یہ آخری نبی ان کی نسل میں سے آنے والے ہیں، ان کے خاندانوں میں سے آنے والے ہیں۔ لیکن جب یہود یہ دیکھیں گے کہ یہ آخری نبی یہودیوں میں سے ہونے کے بجائے مکہ کے اونٹ چرانے والوں میں سے ہے، گائے بکریاں چرانے والوں میں سے ہے، مکہ کے ان پڑھ لوگوں میں سے ہے، تو یہود حسد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر بحیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو سمجھایا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ ملک شام یہودیوں کی بستی ہے اور وہاں پر یہودیوں کے علماء ہیں۔ جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچانا ہے، ویسے ہی یہود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کو بچپن ہی میں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بحیرہ راہب کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا، تجارتی سفر، جس سفر کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔